سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 66۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، ربکم تمہارا رب، الذی تمہارا رب تو وہی ہے جو، ربکم الذی تمہارا رب تو وہی ہے جو یزجی چلاتا ہے، یزجی چلاتا ہے جو چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلکہ کشتیاں، الفلکہ کشتیاں، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کا فضل یعنی اس کا رزق، انہو کانا بے شک وہ ہے، بکم تمہارے ساتھ، رحیمہ بہت رحم کرنے والا۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر، سابقہ آیات میں توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال تھا۔ آیات مذکورہ میں یہی مضمون ایک خاص انداز سے بیان کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی بے شمار عظیم شان نعمتیں جو انسانوں پر ہر وقت مبذول ہے، ان کو بیان کر کے یہ بتلانا منظور ہے کہ ان تمام نعمتوں کا بخشنے والا بجز ایک حق تعالیٰ کے کوئی نہیں ہو سکتا، اور سب نعمتیں اس کی ہے تو اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا بڑی گمراہی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ تمہارا رب ایسا منعم ہے کہ تمہارے نفع کے لیے کشتی کو دریا میں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے رزق کی تلاش کرو۔ اس میں اشارہ ہے کہ بحری سفر تجارت کے لیے عموماً بڑے نفع کا سبب ہوتا ہے، بے شک وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 67۔ وَإِذَا اور جب، مَسَّکُم پہنچتی ہے تمہیں، الضر تکلیف، مَسَّکُم الضر پہنچتی ہے تمہیں تکلیف، فی البحر سمندر میں، ضل تو گم ہو جاتے ہیں، من وہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، الا ایاہ سوائے اس ایک اللہ کے، فلما پھر جب، نجاکم وہ نجات دے دیتا ہے تمہیں، الی البر خشکی کی طرف، اعرضتم تو تم منہ پھیر لیتے ہو، وکان الانسان اور ہے انسان، کفورا بہت ناشکرا۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن دیوتاؤں کو تم پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مثلا دریا کی موج اور ہوا کے طوفان سے غرق ہونے کا خطرہ، تو بجز خدا کے اور جس کی تم عبادت کرتے تھے سب غائب ہو جاتے ہیں، کہ نہ تمہیں خود ہی اس وقت ان کا خیال آتا ہے نہ ان کو پکارتے ہو، اور پکارو بھی تو ان سے کسی امداد کی ذرہ برابر توقع نہیں۔ یہ خود عملی طور پر تمہاری طرف سے توحید کا اقرار اور شرک کا ابطال ہے۔ پھر جب تم کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم پھر اس سے رخ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے بڑا ناشکر کہ اتنی جلدی اللہ کے انعام اور اپنی الہ و زاری کو بھول جاتا ہے۔ آیت نمبر 68۔ افامنتم کیا، فامنتم پھر تم بے خوف ہو گئے ہو، افامنتم کیا پھر تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف اس سے کہ وہ دھسا دے، بکم تمہیں، جانب البر خشکی کی ایک جانب، او یا یرسلا وہ بھیج دے، علیکم تم پر، حاصباً سنگریزوں والی سخت ہوا، ثم پھر لا تجدو تم نہ پاؤ، ثم لا تجدو پھر تم نہ پاؤ، لکم اپنے لیے، وکیلا کوئی کارساز۔ تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خشکی ہی کے ایک حصے میں دھسا دے، یا تم پر پتھر برسانی والی آندھی بھیج دے، اور پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے، اور تم جو خشکی میں پہنچ کر اس سے اپنا رخ پھیر لیتے ہو، تو کیا تم اس بات سے بے فکر ہو بیٹھے ہو
کہ تم کو خشکی میں لا کر ہی زمین میں دسا دے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے نزدیک دریا اور خشکی میں کوئی فرق نہیں، وہ جیسے دریا میں غرق کر سکتا ہے ایسا ہی خشکی میں بھی زمین میں دسا کر غرق کر سکتا ہے۔ یا تم پر کوئی ایسی سخت ہوا بھیج دے جو کنکر پتھر برسانے لگے، جیسا ہی قوم عاد ایسے ہی ہوا کے طوفان سے ہلاک کی گئی تھی۔ پھر تم کسی کو اپنا کارساز خدا کے سوا نہ پاؤ۔ آیت نمبر 69۔ ام امن تم، یا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم، اس سے کہ وہ لوٹا دے تمہیں، ان یعیدکم، اس سے کہ وہ لوٹا دے تمہیں، فیہ، اسی سمندر میں، تارتن اخری، دوسری بار، تارتن اخری، دوسری بار، فیرسلا، پھر وہ بھیجے، علیکم، تم پر، قاصفاً، توڑ پھوڑ دینے والی، قاصفاً، توڑ پھوڑ دینے والی، من الریح، ہوا، فیغرقکم، بالآخر وہ غرق کر دے تمہیں، بما کفرتم، بوجہ اس کے کہ تم نے کفر کیا، ثم لا تجدوا، پھر تم نہ پاؤ، لکم، اپنے لیے، علینا، ہمارے خلاف، علینا، ہمارے خلاف، بھی، اس کے بدلے، تبیعہ، کوئی پیچھا کرنے والا۔ اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہارے ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالے، پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے؟ یا تم اس سے بے فکر ہو گئے کہ خدا تعالیٰ پھر تم کو دریا ہی میں دوبارہ لے جائے، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج دے، پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر اس بات پر بھی یعنی غرق کر دینے پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا بھی تم کو نہ ملے جو ہم سے تمہارا بدلہ لے سکے۔ آیت نمبر 70۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کرمنا، ہم نے عزت دی، کرمنا، ہم نے عزت دی، بنی آدم کو، وحملناہم، اور ہم نے سوار کیا انہیں، وحملناہم، اور ہم نے سوار کیا انہیں، فی البر، خشکی میں، والبحر، اور تری میں، ورزقناہم، اور ہم نے رزق دیا ان کو، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، وفضلناہم، اور ہم نے فضیلت دی ان کو، علی کثیر، بہت سی مخلوقات پر، ممن، ان میں سے جن کو، ممن، ان میں سے جن کو، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، تفضیلا، بڑی فضیلت۔ اور حقیقت یہ کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہے، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے، اور ہم نے اولاد آدم کو مخصوص صفات دے کر عزت دی، اور ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں، جانوروں اور کشتیوں پر سوار کیا، اور پاکیزہ نفیس چیزیں ان کو عطا فرمائی، اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی۔ آخری آیت میں اولاد آدم کی اکثر مخلوقات پر فوقیت اور افضلیت کا ذکر ہے۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ افضلیت کن صفات اور کن وجوہ کی بنا پر ہے، دوسری یہ کہ اس میں افضلیت اکثر مخلوقات پر دینا بیان فرمایا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات کی تفصیل یہ کہ تعالیٰ نے بنی آدم کے مختلف حیثیات سے ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو دوسری مخلوقات میں نہیں، مثلا حسن صورت، اعتدال جسم، اعتدال مزاج، اعتدال قد و قامت، جو انسان کو عطا ہوا ہے کسی دوسرے حیوان میں نہیں۔ اس کے علاوہ عقل و شعور میں اس کو خاص امتیاز بخشا گیا ہے، جس کے ذریعے وہ تمام کائنات علویہ اور سفلیہ سے اپنا کام نکالتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت بخشی کہ مخلوقات الہیہ سے ایسے مرکبات اور مصنوعات تیار کرے جو اس کے رہنے، سہنے اور نقل و حرکت اور طعام و لباس میں اس کے مختلف کام آئے۔ نطق گویائی اور افہام و تفہیم کا جو ملکہ اس کو عطا ہوا ہے وہ کسی دوسرے حیوان میں نہیں۔ اشارات کے ذریعے اپنے دل کی بات دوسروں کو بتلا دینا، تحریر اور خط کے ذریعے دل کی بات دوسروں تک پہنچانا، یہ سب انسان ہی کے امتیازات ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیوں سے کھانا بھی انسان ہی کی صفت مخصوصہ ہے، اس کی صفت تمام جانور اپنے منہ سے کھاتے ہیں۔ اپنے کھانے کی چیزوں کو مختلف اشیاء سے مرکب کر کے لذیذ اور مفید بنانے کا کام بھی انسان ہی کرتا ہے۔ باقی سب جانور مفرد چیزیں کھاتے ہیں، کوئی کچا گوشت کھاتا ہے، کوئی گھاس، کوئی پھل وغیرہ، بہرحال سب مفردات کھاتے ہیں۔ انسان ہی اپنی غذا کے لیے ان سب چیزوں کے مرکبات تیار کرتا ہے، اور سب سے بڑی فضیلت عقل و شعور کی ہے۔
جس وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے اور اس کی مرضی اور نامرضی کو معلوم کر کے مرضیات کا اتباع کرے، نامرضیات سے پرہیز کرے۔ اور عقل و شعور کے اعتبار سے مخلوقات کی تقسیم اس طرح ہے کہ عام جانوروں میں شہوات اور خواہشات ہے، عقل و شعور نہیں۔ فرشتوں میں عقل و شعور ہے، شہوات اور خواہشات نہیں۔ انسان میں یہ دونوں چیزیں جمع ہے، عقل و شعور بھی ہے، شہوات اور خواہشات بھی ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ شہوات اور خواہشات کو عقل و شعور کے ذریعے مغلوب کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو اس کا مقام بہت سے فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ اولاد آدم کو اکثر مخلوقات پر فضیلت دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تو کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں کہ دنیا کی تمام مخلوقات علویہ اور سفلیہ اور تمام جانوروں پر اولاد آدم کو فضیلت حاصل ہے۔ اس طرح جنات جو عقل و شعور میں انسان ہی کی طرح ہے، ان پر بھی انسان کا افضل ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اب صرف معاملہ فرشتوں کا رہ جاتا ہے کہ انسان اور فرشتے میں کون افضل ہے۔ اس میں تحقیقی بات یہ کہ انسان میں عام مومنین صالحین جیسے اولیاء اللہ وہ عام فرشتوں سے افضل ہے، مگر خواص ملائکہ جیسے جبرائیل، میکائیل وغیرہ ان عام صالحین سے افضل ہے، اور خواص مومنین جیسے انبیاء علیہ السلام وہ خواص ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ باقی رہے کفار و فجار انسان، وہ ظاہر ہے کہ فرشتوں سے دیکھے افضل ہوتے، وہ تو جانوروں سے بھی اصل مقصد فلاح و نجات میں افضل نہیں۔ ان کے متعلق قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی یہ تو چوپایا جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ تفسیر مذہبی، واللہ اعلم۔